وہ جو بھگونت مان نے کہا تھا کہ لارنس بشنوئی کو امت شاہ اور یعنی کہ وہاں کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہ تحفظ دیتا ہے، وہ تمام سہولیات دیتا ہے۔ اب یہ رپورٹس آئی ہیں کہ امریکہ نے لارنس بشنوئی اور جگو بھگوان پوریا اور روندر ٹھانڈا، یہ تین گینگسٹر اور تین گینگز کو ہے وہ انہوں نے ان کو امریکہ کے حوالے کرنے کا کہا ہے۔ FBI نے رپورٹ جاری کی ہے، انہوں نے کہا کہ جگو بھگوان پوریا کا جو گینگ ہے وہ 1000 لوگ مختلف ممالک میں کام کر رہے ہیں، جس میں پاکستان کا بھی نام بھی ہے کہ پاکستان میں بھی ان کے کچھ لوگ ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، UK، یورپ، امریکہ، کینیڈا۔ سدھو موسے والا نظر آتے تھے اور بہت سارے جو سکھوں پر ظلم ہوئے، جبر ہوا، ان کا قتل و غارت ہوئے، مسنگ پرسنز ان کے خلاف بولتا تھا، اس کو مروا دیا گیا۔ پھر وہاں پہ دیپ سدھو تھا، ایکٹر تھا، وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ سینٹر کی پالیسی سے اختلاف کرتا تھا، اس کو مروا دیا گیا انہی گینگز کے تھرو۔ پھر بابا صدیقی کو مروا دیا، پھر سلمان خان کے خلاف، پھر کینیڈا اور UK میں بھی جو خالصتان کے حق میں اور خالصتان کے لیڈرز تھے ان پر حملہ آور شروع ہوئے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشنل ٹائم۔ ناظرین، اس وقت انڈیا کے حوالے سے خبر ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، ورنہ تو دنیا میں ہیپننگز ہو رہی ہیں اور بہت ساری ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں، جیسے کہ خامنئی کا جو ہے آخری رسومات چل رہی ہیں، جنازہ چل رہا ہے مشہد میں، جو ہے ان کی تدفین ہونی ہے، جو حضرت امام علی رضا کے مزار کے ساتھ یا اس احاطے میں جو ہے ان کی تدفین ہوگی، اور کروڑوں ایرانی جو ہیں وہاں پر انہیں جنازے میں شریک ہوئے، پہلے تہران میں اور پھر قم میں، پھر نجف اور کربلا میں، اور اب جو ہے وہ مشہد میں ان کی جو ہے میت وہ پہنچا دی گئی ہے۔ اور وہیں پر امریکہ نے یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج صبح صبح ایک بہت بڑا دھماکہ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ سیز فائر وہ ختم کرنے جا رہے ہیں اور وہ بہت بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ نہیں پتہ کہ جو ایک ہوتا ہے لیڈر میں حسد کہ بھئی اتنی عوام، میں ان کو کیا سمجھتا رہا، اس کا اظہار بھی ہلکا پھلکا کیا کہ ان کے اندر ایک تکلیف تھی، اس کا اظہار بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہ بھئی میں تو سمجھ رہا تھا کہ لوگ خامنئی سے نفرت کرتے ہیں، لیکن میں لوگوں کو اس کی جنازے پر آخری رسومات پر روتا ہوا دیکھ کر حیران ہوں۔ تو خیر، یہ حیرانگی ان کی بنتی بھی ہے۔ خامنئی نے جاتے جاتے پورے ایران کو جو ہے وہ متحد کر دیا ہے۔ جو خبر انڈیا کے حوالے سے کرنے ناظرین، انڈیا کی بدنامی کا روز بروز آئے روز جو ہے ایک نیا کٹا کھل جاتا ہے، نیا کچا چٹھا کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ عالمی دنیا میں ان کی جگ ہنسائی کا جو ہے وہ دور شروع ہو چکا ہے۔ انڈیا کا جو سو کالڈ ایک چہرہ تھا کہ وہ بھی ہمیں پاکستان کو ٹیررسٹ کہتے رہے، پاکستان کو امن کا دشمن کہتے رہے، پاکستان کے حوالے سے وہ ہمیشہ الزامات لگاتے رہے، پاکستان پر ہمیشہ انگلی اٹھاتے رہے، لیکن نریندر مودی نے جو پچھلے اپنے 2 ٹنیور میں کام کیا اور ایک ہوا بنایا سو کال قسم کا، اور ایک یعنی کہ مصنوعی چہرہ، ماسک جو پہنایا ہوا تھا کہ انڈیا جو ہے بہت گرو کر رہا ہے، انڈیا کی انٹرنیشنلی بہت عزت بن رہی ہے، عالمی سطح پر انڈیا کو سراہا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ ماسک جو ہے اترتا چلا جا رہا ہے اور انڈیا کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آتا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکہ میں ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، امریکہ کی FBI یعنی کہ جو انویسٹیگیشن ان کی ادارہ ہے انویسٹیگیشن کا، اور دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ کون سا کرائم کہاں پر کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے انڈیا سے ایک یعنی کہ بہت اہم ایک پوائنٹ اٹھایا ہے، اور اس کے بعد انڈیا کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ جو ہمیں کہتے تھے ٹیررسٹ ہیں، اب وہ نریندر مودی اور وہی امت شاہ اور وہی بھاجپا پارٹی جو انتہائی ایکسٹریمسٹ ہے، جس نے اپنے عوام کا جینا حرام کیا ہوا ہے اور وہاں پر اقلیتوں کا جس طرح سے حشر ہو رہا ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب ان کا یہ چہرہ سامنے آیا ہے کہ آپ نے کچھ سال پہلے ایک شخص کا نام سنا ہوگا جس کا نام لارنس بشنوئی تھا، یا بشنوئی گینگ کا نام سنا ہوگا، جس نے پنجابی کے معروف جو سنگر تھے سدھو موسے والا، ان کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کی، یعنی کہ گولڈی براڑ آپ نے سنا ہوگا۔ اب اسی حوالے سے جب یہ پتہ چلا ہے کہ ان گینگز کی جو ہے پشت پناہی عالمی سطح پر نریندر مودی گورنمنٹ کر رہی ہے، وہ کس طرح سے کر رہی ہے کہ جو یہ بہت بڑا گینگ، جب انہوں نے سدھو موسے والا کا قتل کیا، اور اس سے پہلے بھی 10 سال سے لارنس بشنوئی جو ہے وہ جیل میں ہے، اور اس نے قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی کہ اس کو اس کے گینگ نے مارا ہے، تو اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے جو ہے پنجاب کے CM بھگونت مان نے بھی یہ کہا تھا کہ بھئی جو لارنس بشنوئی ہے وہ جیل میں بیٹھ کے، کیونکہ وہ سابرمتی جیل ہے
وہاں پر وہ قید ہے، تو اس نے کہا جیل میں بیٹھ کے وہ سب کاروائیاں کرواتا ہے، تو ہم نے پنجاب میں اسے اریسٹ کرنے کی یعنی یہاں لانے کی جو کہا گیا تھا، لیکن امت شاہ یعنی کہ انڈیا کا وزارت داخلہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے لارنس بشنوئی کو پنجاب کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ یہ پابندی لگا دی تھی کہ اس کو کسی بھی عدالت میں وہاں سے شفٹ نہیں کیا جا سکتا کسی کیس کی سنوائی کے لیے بھی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ جیل سے بیٹھ کے ہی بہت بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو تھریٹ کرتا ہے، وہ جیل سے بیٹھ کے ہی ان کو دھمکیاں دیتا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اکتوبر 2024 میں ممبئی میں ایک مہاراشٹرا کے سابق منسٹر جو تھے بابا صدیقی، ان کا قتل ہوتا ہے، اور پھر سلمان خان کے خلاف جو ہے ان کی دھمکیاں اور اس کو تھریٹس آتے رہے ہیں، وہ بھی اسی گینگ کی طرف سے آتے رہے ہیں۔ اور یہ دو لوگ تھے، یعنی کہ ایک لارنس بشنوئی اور اس کا ایک دوست تھا جو اکٹھے کام کرتے تھے، جگو بھگوان پوریا۔ 2023 میں فروری 2023 میں ان کی آپس میں جو ہے کوئی انبن بنتی ہے اور ان کی وار گینگ ہوتی ہے، گینگ وار ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جگو بھگوان پوریا بھی آسام کی ایک جیل میں قید ہے، اور وہ بھی اسی طرح انٹرنیشنل لیول پر اپنے گینگ کا نیٹ ورک چلا رہا ہے۔ اب آج ایف بی آئی نے یہ کچا چٹا کھولا ہے کہ یہ دونوں گینگز جو ہیں یہ انٹرنیشنل لیول پر دہشت گردی کا کام کر رہی ہیں، اور اس کی پشت پناہی اور اس کی سربراہی نریندر مودی گورنمنٹ اور امت شاہ جیسے لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ حکومت جو ہمیشہ دوسروں پر بدامنی کا، دہشت گردی کا اور امن کو برباد کرنے کا الزام لگاتی رہی ہے، وہ خود دہشت گردوں کے اور کلرز کی اور سیریل کلرز کی جو ہے وہ پشت پناہی کرتے ہوئے، رسا گیری کرتے ہوئے سامنے آئی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اب جو ایف بی آئی نے رپورٹ جاری کی ہے، انہوں نے کہا کہ جگو بھگوان پوریا کا جو گینگ ہے وہ 1000 لوگ مختلف ممالک میں کام کر رہے ہیں، جس میں پاکستان کا بھی نام بھی ہے کہ پاکستان میں بھی ان کے کچھ لوگ ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یو کے، یورپ، امریکہ، کینیڈا، ان ہر جگہ پر ان کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور وہاں پر پنجاب سے وہ پنجاب کے لوگوں کو، جن کے لوگ جو ہیں وہ باہر میں کام کر رہے ہیں، ان کو وہ دھمکاتے ہیں، اور ان کے ذریعے انٹرنیشنل لوگوں سے جو این آر آئی ہیں وہاں سے، یعنی کہ اوورسیز ہیں انڈین، ان سے وہ پیسے منگواتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا دھندا چلتا ہے۔ اب یہ اصل میں کڑی شروع ہوئی تھی کیونکہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا کہ خالصہ یعنی کہ خالصتان کی جو تحریک ہے انڈین پنجاب میں، سکھوں کی علیحدگی کی پسندی کی تحریک ہے، ان کے جو 2 لیڈر تھے، ایک لیڈر کینیڈا میں جو ہے وہ ہردیپ سنگھ نچر، ان کو اسوسینیٹ کر دیا گیا تھا، مار دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح ان کے جو دوسرے بڑے لیڈر ہیں، یعنی کہ 2023 میں گرو پتونت سنگھ پنو، ان پر جو ہے اساسینیشن اٹیک ہوا، ان پر حملہ ہوا، لیکن وہ محفوظ رہے۔ یہ نیو یارک میں حملہ کیا گیا، یہ انویسٹیگیشنز چل رہی تھی۔ تو 3 سال بعد یہ انویسٹیگیشنز، یعنی کہ امریکہ، کینیڈا اور یورپ کی ایجنسیاں اور ادارے جو ہے مل کر اس پر کام کر رہے تھے۔ اب کینیڈا نے تو 2025 میں لارنس بشنوئی گینگ کو اور ان گینگز کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا تھا، یعنی کہ باقاعدہ دہشت گرد تنظیم میں قرار دے دیا تھا۔ تو ایف بی آئی نے اب یہ کہا ہے کہ لارنس بشنوئی کے 24 لوگ جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور سینٹرل ڈسٹرکٹ کیلیفورنیا سے 42 یعنی کہ 42 لوگوں کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ اب اس وقت جو ہے وہ انڈیا کے چہرے سے وہ نقاب اتر رہا ہے، جو ڈھونگ اور دوگلے پن کا انہوں نے چڑھایا ہوا تھا کہ عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر جو بھی مودی مخالف یا انڈیا کے مخالف یا علیحدگی پسند تحریکیں یا تھوڑی سی اختلافی ہوتی تھی، ان کو یہ کس طرح سے مرواتے تھے۔ اب جو سدھو موسے والا تھے، ان کا بھی ایک سٹانس تھا، وہ بھی پرو خالصتان مانے جاتے تھے اور وہ سکھوں کے حق کے لیے ہمیشہ بولتے آئے تھے۔ ابھی ایک فلم آئی ہے تازہ ستلج کے نام سے، ان کے جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے جسونت سنگھ کھلڑا، ان کا ذکر، ان کی وائف کا ذکر، اور 84 کا ذکر، یعنی کہ جب بلیو سٹار ہوا، کانگریس کی حکومت تھی، اندرا گاندھی نے سکھوں کے مقدس مقامات کو، گرودواروں کو توہین کی، ان کو گرایا، ان پر فوج نے چڑھائی کی، اس کے خلاف بولتے ہوئے سدھو موسے والا نظر آتے تھے۔ اور بہت سارے جو سکھوں پر ظلم ہوئے، جبر ہوا، ان کا قتل و غارت ہوئے، مسنگ پرسنز، ان کے خلاف بولتا تھا، اس کو مروا دیا گیا۔ پھر وہاں پہ دیپ سدھو تھا، ایکٹر تھا، وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ سینٹر کی پالیسی سے اختلاف کرتا تھا، اس کو مروا دیا گیا انہی گینگز کے تھرو۔
پھر بابا صدیقی کو مروا دیا، پھر سلمان خان کے خلاف، پھر کینیڈا اور UK میں بھی جو خالصتان کے حق میں اور خالصتان کے لیڈرز تھے ان پر حملہ آور شروع ہوئے کہ اپنے آپ کو بہت طاقتور وشو گرو اور یہ سمجھ کے کہ بھئی اب انٹرنیشنل لیول پہ اب ہمیں ریکگنائز کیا جاتا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے ہاتھ بہت مضبوط ہیں، اب ہم بھی سپر پاور ہیں. اور سپر پاور بننے کے چکر میں انہوں نے جو ہے انٹرنیشنل لیول پر انہی گنڈوں اور انہی گینگسٹر یا گینگ وار والے لوگ ہیں، ان کے ذریعے اپنے مخالفین کو اور انڈیا مخالف جو تھے ان کو مروانے کا کام شروع کیا. اب اس میں وہ خود ہی وہ کہتے ہیں کہ خود ہی جال میں اپنے ہی جال میں سیاد آ گیا. تو وہ والا معاملہ ہوا ہے کہ وہ جو بھگونت مان نے کہا تھا کہ لارس بشنوئی کو امت شاہ اور یعنی کہ وہاں کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہ تحفظ دیتا ہے، وہ تمام سہولیات دیتا ہے. اب یہ رپورٹس آئی ہیں کہ امریکہ نے لارنس بشنوئی اور جگو بھگوان پوریا اور روندر ٹھانڈا، یہ 3 گینگسٹر اور 3 گینگز کو ہے وہ انہوں نے ان کو امریکہ کے حوالے کرنے کا کہا ہے. اب اس کی انویسٹیگیشن مزید چل رہی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں جو ہے کچھ پولیس افسران، انڈین پنجاب میں کچھ پولیس افسران جو ہیں وہ اس گینگ کے ساتھ لنک ہیں، اس گینگ کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ اہم عہدوں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے عام آدمی پارٹی کے ایک MLA کو مارا گیا اور اس میں جو ہے مختلف لوگوں کو دھمکایا گیا، لیکن اب FBI نے یہ رپورٹ دی ہے کہ اس میں ہوشیار پور کے ایک SHO گریندر جیت سنگھ ناگرا یہ شامل ہیں جو وہاں پہ لوگوں سے جو ہے وہ پیسے منگواتے ہیں اور ان کی تنظیم کی فنڈنگ کا پورا کرتے ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ ایسے گینگسٹرز کو انڈین گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ، مودی، بھاجپا پارٹی یعنی کہ BJP کی پارٹی، امت شاہ جو اقلیتوں پر ظلم و جبر کا پورا حامی ہے اور جس طرح سے BJP جب سے آئی ہے انڈیا میں سیکولرزم کا جو ایک ڈھونگ تھا، جو ایک نقاب اڑا ہوا تھا وہ انہوں نے اتار پھینکا ہے. اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو UP کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہاں پہ یوگی آدتیہ ناتھ، جو ایکسٹریمسٹ قسم کا ایک ٹیررسٹ ذہنیت کا آدمی ہے، جو مسلمانوں کے خلاف غلیظ ترین زبان استعمال کرتا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ چڑھائی کی بات کرتا ہے، جو ہمیشہ مسلمانوں کو کچلنے کی بات کرتا ہے، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف نفرت جو ہے وہ ہمیشہ اپنی زبان سے نکالتا ہے. اسی طرح انڈیا کا وزیر داخلہ امت شاہ جو مسلمانوں سے شدید ترین نفرت کرتا ہے، جو مسلمانوں کو ہمیشہ نیچے رکھنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو کچلنا چاہتا ہے. اور اسی طرح نریندر مودی کو بچر آف گجرات کہا جاتا ہے. تو انہوں نے گجرات میں جس طرح سے مسلمانوں کو قتل و غارت کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی، جینوسائیڈ کیا. آج یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جب انہوں نے سکھوں پر وہاں پر کینیڈا اور نیو یارک میں حملے کیے تو وہ انہی گینگز کو استعمال کر رہا تھا جن کو پنجاب میں اور مختلف جگہ پہ اپنے مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے یہاں پر دہشت کے طور پہ استعمال کرتا ہے، ان کو قتل کروانے کے لیے، ان کو دھمکانے کے لیے، ان سے پیسہ لینے کے لیے. FBI کی رپورٹ کے مطابق یہی گینگز جو ہیں انٹرنیشنل لیول پر اغوا برائے تاوان، قتل و غارت اور رشوت لینے میں ملوث پائے گئے ہیں. تو اب ان 3 یعنی کینیڈا، امریکہ اور یورپ کی اداروں نے جب یہ تحقیقات کی تو اب انہوں نے اس SHO گریندر جیت سنگھ ناگرا کو بھی امریکہ کے حوالے کرنے کی ڈیمانڈ کی ہے اور لارس بشنوئی کو بھی امریکہ کے حوالے کرنے کا کہا ہے اور جگو بھگوان پوریا کو بھی امریکہ کے حوالے کرنے کا کہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ امریکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہی پچھلے ٹینیور کو دیکھیں یا آپ بائیڈن کے ٹینیور کو دیکھیں تو نریندر مودی جو ہے وہ اپنی عالمی سفارت کاری کے جو ہے وہ ڈنکے بجا رہا تھا. وہی نریندر مودی جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم وشو گرو بن گئے ہیں. وہی نریندر مودی یہ کہنے جا رہا تھا کہ ہم دنیا کی پاور بننے جا رہے ہیں. وہی نریندر مودی جو ہے پاکستان کو آنکھیں دکھاتا تھا. لیکن مئی کی جنگ کے بعد جس طرح سے پاکستان ان کے رافیل گرائے، اس کے بعد ان کا ایسا حشر ہونا شروع ہوا، ان کے چہرے سے جو ہے وہ دوغلا نقاب ایسا اترنا شروع ہوا، ان کے چہرے پر جو ایک بالکل نیا چہرہ چڑھا ہوا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ انڈیا بہت ترقی کر رہا ہے، لیکن سو کال قسم کی ترقی. اب ان کا سارا ڈھونگ اور وہ مصنوعی چیزیں لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. اب امریکہ کی پاورفل ایجنسیاں اور ادارے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ، انڈیا کے آفیشلز اس کے پیچھے شامل ہیں اور یہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور یہ عالمی سطح پر لوگوں کو ڈرانے اور مارنے کے لیے ایسے گینگز کو استعمال کرتے ہیں. اور کینیڈا نے ان کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا. اور آئندہ جو ہے اگر امریکہ نریندر مودی سے ان 2
मुजरमों की हवालगी का मुतालबा करता है, तो वो देखना होगा कि अगर वो देते हैं या नहीं देते तो क्या सूरत हाल इख्तियार करेगी। आपको पता है कि पहले पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगते थे कि यहाँ से अमेरिका जो है वो अपने जिन पर भी उनको शक होता है उठा कर ले जाता है या डिमांड करता है, हमारी हुकूमतें उनको सौंप देती हैं, जिसमें आफिया सिद्दीकी भी है, जिसमें अभी यहाँ पर ही है शकील अफरीदी। उसके हवाले से भी अमेरिका हमेशा से ये कहता आया है, लेकिन वो अभी यहीं पर है। लेकिन अब जो है वही उल्टी गंगा बहने लगी है और इंडिया के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं और इंडिया की आलमी सफारतकारी और इंडिया का आलमी ढोंग जो है वो दुनिया के सामने आ रहा है।